اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج بات قرآن کی ہے، لیکن ہے حدیث پاک کی روشنی میں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان القرآن فی اہاب ما مست النار، فرمایا کہ اگر قرآن کچی کھال میں ہو تو اس کھال کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ قرآن کی برکت سے جس کھال میں قرآن ہوتا ہے، آگ اس کھال میں اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس میں رحمت کے چشمے اور حکمت کے دریا رواں ہیں جو آگ کو سرد کر دیتے ہیں۔ معمولی کھال کے جس میں قرآن کریم تھوڑی دیر کے لیے رہا ہو، اس کے ساتھ قرآن کا یہ اعجاز ہو سکتا ہے، تو جن سینوں میں قرآن ایک طویل مدت تک رہا ہو، کیا انہیں جہنم کی آگ جلا سکتی ہے؟ ناظرین، شارحین حدیث نے عموماً اس حدیث کے دو مفہوم بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ کھال سے مراد کسی بھی جانور کی مباح کھال اور آگ سے دنیا کی آگ مراد ہے۔ اس صورت میں قرآن کی کھال کا نہ جلنا نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس تک قرآن کا معجزہ تھا۔ عہد رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ معجزہ رونما بھی ہوا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کھال سے مراد انسان کی کھال ہے اور آگ سے جہنم کی آگ مراد ہے۔ ناظرین، جو پہلا مفہوم ہم نے عرض کیا نا کہ کسی بھی جانور کی مباح کھال ہو، تو ظاہر ہے کہ پرانے وقتوں میں ناظرین کھالوں کے ذریعے اوڑھنے بچھونے بنائے جاتے تھے، آج کپڑوں کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، اور اس وقت ظاہر ہے کہ قرآن کو مجلد جو صورت میں تھا، اس کی حفاظت کے لیے بھی کسی بھی جانور کی مباح کھال کا سہارا لیا جاتا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب قرآن کسی جلد کے ساتھ، کسی کھال کے ساتھ مس ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیاوی آگ سے بھی محفوظ فرماتا ہے۔ اور ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ خدا نخواستہ آج میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ پر خبر پہنچ جاتی ہے، جہاں پر ہمارے کان بعض اوقات نہیں سنتے، آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن خبر نیوز پہنچ جاتی ہے۔ تو ناظرین، کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ آگ لگی ہے یا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، لیکن قرآن جس جزدان میں تھا تو قرآن بھی محفوظ رہا، وہ جزدان، وہ کپڑا بھی محفوظ رہا۔ دیکھیں حروف، قرآن کے حروف جس صفحے پر ہیں وہ صفحہ بھی محفوظ رہا، قرآن جس جلد میں ہے وہ جلد بھی محفوظ رہی، اور پوری جلد سمیت قرآن جس جزدان میں، کپڑے میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی آگ سے محفوظ فرمایا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کھال سے مراد انسان کی کھال ہے اور آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ اس کے مطابق کسی زمانہ یا کسی نسل کے ساتھ یہ حکم خاص نہ ہوگا، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن جس سینے میں محفوظ ہو، اگر بالفرض اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں بھی ڈالا جائے تو آگ اس پر اثر نہیں کرے گی، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ شرح السنہ میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ تم قرآن حفظ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہ دے گا جس نے قرآن کو یاد کیا ہو۔ امام طحاوی علیہ رحمہ نے ایک مفہوم تو یہی بتایا
کہ دوسرا معنی یہ بیان فرمایا کہ حدیث میں کھال سے مراد وہ کھال ہے جس میں قرآن لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی مکمل حفاظت کے لیے آگ کو جلانے سے باز رکھتا ہے اور قرآن کو کھال سے نکال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھال قرآن سے خالی ہو جاتی ہے، پھر آگ اس کھال کو جلاتی ہے جس میں اب قرآن مجید نہیں ہوتا۔ بعض کا بھی یہی خیال ہے، اس سے مراد یہ کہ جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور بعض روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار محترقا، قرآن کچی کھال میں رکھ دیا جائے پھر وہ آگ میں ڈال دی جائے تو وہ کھال نہیں جلے گی۔ اور اسی طریقے سے طبرانی کی روایت ہے کہ لو کان القرآن فی اہاب ما اکلتہ النار، کہ قرآن کھال میں ہو تو اس کو آگ نہیں کھائے گی۔ ناظرین و سامعین، یہ بات یاد رہے کہ قرآن جس کھال میں ہے، جس چیز کے ساتھ مس ہے، آگ اس سے نہیں جلاتی، تو پھر ناظرین جس دل میں، جس سینے میں قرآن محفوظ ہو تو آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ تو پھر ناظرین جس سینے میں قرآن ہے، جس نے قرآن کو یاد کیا، پورا وجود قرآن سے متمتع مستفیض ہو رہا ہے، تو ناظرین وہ دنیاوی آگ سے بھی محفوظ رہے گا، اور جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ شدید ہے دنیاوی آگ سے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ و مامون فرمائے گا۔ اور ناظرین و سامعین، یہ احادیث کریمہ جو ہم نے بیان کی ہیں، یہ اس لیے کہ ناظرین قرآن کی عظمتیں ہمیں معلوم ہوں کہ کتنی عظمت ہے کہ جس کے ساتھ جڑ جائے تو اسے آگ سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سمندر جو ہے ایک چوہے جیسا جانور ہے، کہتے ہیں کہ وہ آگ میں جل نہیں سکتا۔ علامہ دمیری علیہ رحمہ نے لکھا کہ اگر اس کے پروں سے یعنی اس کی کھال سے اگر رومال بنا لیا جائے تو وہ رومال گندا ہو تو اسے پانی میں نہ دھویا جائے بلکہ آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ رومال صاف ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے گئے تو آگ گل گلزار بن گئی۔ تو جو رب تعالیٰ کی قدرت سمندر جیسے چھوٹے چوہے جیسے ناظرین جانور کو آگ سے محفوظ رکھے، اور جو اللہ رب العالمین آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر گل گلزار بنا دے، تو پھر ناظرین اس بات میں کیا شبہ ہے کہ جو چیز قرآن سے جڑ جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی آگ سے محفوظ فرماتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ توبہ، اور اس کی آیت نمبر 18 ہے، آیت نمبر 18 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہے۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ ناظرین ولم یخش الا اللہ، لا کے بعد قاف اور فا یعنی قف علامت وقف ہے، تو علامت وقف جہاں پر ہو تو وہاں پر رکنا ضروری ہوتا ہے، تو ولم یخش الا اللہ یہاں پر ہم رک جائیں گے۔ چونکہ علامت وقف یہاں پر ناظرین اسکرین پر موجود نہیں ہے، اس لیے میں بھی نہیں رکا ہوں، لیکن یہاں پر رکنا چاہیے، رکنا ضروری ہے۔ میں اسے ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ صحیح طور پر آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ تو
تو ناظرین یہ آج کا سبق ہے، اور محتدین میں آخر میں آپ دیکھیں کہ علامت وقفے آیت نمبر 18 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، انما ایک کلمہ، یعمرو دوسرا، مساجد تیسرا، لفظ اللہ چوتھا، من پانچواں، آمن چھٹا، بی ساتواں، لفظ اللہ آٹھواں، واو نواں، الیومی دسواں، الآخری گیارہواں، اقامہ تیرہواں، الصلاۃ چودہواں، آتا پندرہواں، الزکاۃ سولہواں، لم سترواں، یخشا اٹھارہواں، الا انیسواں، لفظ اللہ گزر چکا ہے، فا بیسواں، عسا اکیسواں، اولئک بائیسواں، ان تیئیسواں، یکون چوبیسواں، من پچیسواں، اور المہتدین چھبیسواں۔ کل یہاں پر 26 کلمات ہیں۔ تھوڑا سبق آیت کریمہ طویل ہے تو ہمیں تھوڑا سا جلدی کرنی ہوگی، تو آپ کی توجہ مبذول رہے گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ کتنے کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں گے۔ پہلے ہم بتاتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ اب ہم نے بتا دیا کہ 26 کلمات ہیں، اب ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ انما یعمر، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مساجد اللہ، مساجدہ میں سین پر کھڑا زبر ہے، سین کھڑا زبر سا اور سین الف زبر سا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں مساجد میں دال پر زبر ہے، اسے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف دال پر زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھیں گے، مساجد اللہ، مساجد اللہ، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں با کی نیچے زیرے سے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، واو پر جو زبر ہے سے الیوم کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، الیوم میں جو میم کے نیچے زیرے سے الآخری کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا۔ لفظ اللہ کی لام کو یہاں باریک پڑھیں گے اس لیے کہ ما قبل با کے نیچے زیر ہے، باللہ والیوم الآخر، را کے نیچے زیر آخر میں، تو ناظرین را کے نیچے زیر را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں اقامہ میں میم پر زبر سے، الصلاۃ کے صاد کے ساتھ ملائیں گے، آتا میں تا پر زبر سے، الزکاۃ کے زا کے ساتھ ملائیں گے۔ دونوں مقامات سے ناظرین جو حمزہ یعنی الف ہے سے حذف کیا جائے گا، اور صاد اور زا دونوں کے دونوں حروف شمسیہ ہیں۔ حروف شمسیہ وہ حروف کے جن پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں اللہ میں لام پر زبر سے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف لام پر زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھیں گے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى، سین پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت مد منفصل سے 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، فَعَسَى اولئک، لام پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت مد متصل ہے، 4 سے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے۔ ان یکونو، ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون ساکن کو یکونو کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، اس سے ان یکونو نہیں ان یکونو پڑھا جائے گا، من المہتدین۔ یہاں پر ناظرین نون پر زبر ہے سے المہتدین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا، تو ہم پڑھیں گے من المہتدین، من المہتدین۔ اب یہاں وقف کریں گے تو محتدین پڑھیں گے۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ناظرین ان کی نشاندہی کہ اس میں اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے ہیں، حروف کون سے ہیں، تو ان کی نشاندہی بھی ہوگی اور تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے۔ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد بلکہ ہم قرآن اور اردو کے حوالے سے بھی عرض کریں گے، لیکن یہ سب کچھ ہوگا بالکل ضرور ہوگا، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے ایک ناظرین و سامعین، اور سبق ہم لکھ چکے ہیں اور اس پر اعراب لگا رہے ہیں، اور اعراب لگانے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے۔ یہ اعراب لگ چکے ہیں، اور آئیے ناظرین اب ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ سب سے پہلے ہم اسماء کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا اسم کون سا ہے؟ پہلا اسم ہے مساجد، پہلا اسم ہے مساجد۔ اور اس کے بعد ناظرین دوسرا اسم ہے لفظ اللہ،
دوسرا اسم ہے لفظ اللہ. لفظ اللہ کتنی بار ہے؟ اور یہاں پر آپ دیکھیں 3 بار ہے. مساجد اللہ، من آمنا باللہ اور الا اللہ. پہلا مساجد، دوسرا لفظ اللہ، اور تیسرا من، چوتھا الیوم، پانچواں الآخر، چھٹا الصلاۃ، ساتواں الزکاۃ، آٹھواں اولئک، اور نواں مہتدین. تیسرا من، چوتھا لفظ اللہ، بلکہ لفظ اللہ تو ہو چکا ہے، چوتھا ہے الیوم، پانچواں الآخر، اور چھٹا الصلاۃ، ساتواں الزکاۃ. ساتواں الزکاۃ. اچھا جی، اس کے بعد آٹھواں اولئک اور نواں مہتدین. اولئک، نواں المہتدین. تو یہ ہو گئے 9 اسماء. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال یہاں پر کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل آپ دیکھیے ناظرین، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے یعمرو. پہلا یعمرو، دوسرا آمنا، تیسرا اقامہ، چوتھا آتا، پانچواں یخشا، چھٹا فعصا اور عصا، اور ساتواں یکونو. پہلا یعمرو، اور دوسرا آمنا، اور تیسرا اقامہ، چوتھا آتا، اور پانچواں یخشا، اور اس کے بعد چھٹا عصا، ساتواں یکونو. اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف آپ دیکھیے وہ ہے انما. پہلا انما. اچھا جی، دوسرا بی ہے، انما، اور دوسرا بی. تیسرا واو. واو یہاں پر کتنی بار ہے ذرا دیکھ لیجئے. والیومی، واقامہ، وآتا، ولم یخشا. تو کل ملا کر 4 مرتبہ واو استعمال ہوا ہے. تیسرا واو ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چوتھا ہے لم، پانچواں الا، لم، پانچواں الا، اور چھٹا فا، ساتواں ان، اور آٹھواں من. چھٹا فا، ساتواں ان، آٹھواں من. تو اس اعتبار سے ناظرین آپ دیکھیں کہ 9 اور 7، 16 اور 8 کل ملا کر
24 کلمات ہوئے، کل ملا کر 24 کلمات ہوئے۔ جلدی سے ہم چلتے ہیں ناظرین اسماء کی جانب۔ سب سے پہلے تو پہلا اسم ہے مساجد۔ کل بھی غالباً یہ اسم تھا ناظرین، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، تو مساجد مسجد کی جمع ہے، مسجد کہتے ہیں جائے سجدہ۔ تو عام طور پر ناظرین مسجد لغوی اعتبار سے کہتے ہیں جائے سجدہ کو، جہاں پر سجدہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ اور عام طور پر اصطلاح میں ناظرین اللہ تعالیٰ کا وہ گھر کہ جہاں پر لوگ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہوں، جہاں پر جو ہے وہ جماعت ہوتی ہو، اسے عام طور پر مسجد کہتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ جائے نماز ہو تو وہ مختص تو ہوتی ہے لیکن اسے چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن جو مسجد ہے اصطلاحی اعتبار سے مسجد ہو جائے تو وہ ساتوں زمینیں نیچے اور ساتوں آسمان تک وہ مسجد ہی رہتی ہے، اس سے تا قیامت کوئی چینج تبدیل نہیں کر سکتا۔ مسجد ایک مسجد، مساجد بہت سی مسجدیں، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ایسا صیغہ مذکر کہ جس کی مؤنث نہیں آتی، ایسا صیغہ واحد جس کی تثنیہ جمع بھی نہیں آتی، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور یاد رہے ناظرین کہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس جائز مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہے من، یہ اسم موصول ہے اور یہ ناظرین ذوی العقول انسانوں کے لیے ہے۔ اس کا معنی جو جسے ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ یوم کہتے ہیں دن، یوم کہتے ہیں دن، ایام اس کی جمع ہے، ایام معنی بہت سے دن۔ آخر، آخر کہتے ہیں آخر میں آنے والا، آخر میں آنے والا یا آخر میں آنے والی۔ ہم آخرت کو آخرت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے بعد ہے۔ والیوم الآخر یعنی آخری دن، یعنی دنیا کے بعد، دنیا جب ختم ہو ججمنٹ ہے قیامت کا دن، اسے یوم آخر اسی لیے کہتے ہیں، یا یوم آخرت، کہ وہ پھر آخری دن ہوگا اور وہی حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ تو یوم اور آخر ناظرین یہ ہم دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد صلات کہتے ہیں نماز کو، صلوات اس کی جمع ہے، دونوں کے دونوں قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں۔ صلات ایک نماز، صلوات بہت سی نمازیں، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین صلات کا جو ہے وہ معنی درود کے بھی آتا ہے، رحمتوں کے بھی آتا ہے، صلات کا معنی نماز کے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر نماز کے معنی میں ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ وہ مال کہ یعنی اپنے مال میں سے صاحب نصاب جو مرد ہیں یا خاتون ہیں وہ صاحب نصاب ہو، اور سال میں ایک مرتبہ اپنے مال سے جو ناظرین مال نکالا جاتا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، جو غریبوں کا، شرعی فقیروں کا حق ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے پاک، یعنی پاک۔ تو جس مال سے زکوٰۃ نکلتی ہے اللہ رب العالمین اس مال کو عطا فرماتا ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکلتی تو وہ مال پھر ناظرین تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ یہ مال کو پاک کرتا ہے۔ یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اولئکا ناظرین یہ اس میں اشارہ ہے اور بعید کے لیے، دور کے لیے ہے، اور جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے ہے۔ اولئکا اس کا معنی وہ سب یا یہ سب۔ اس کے بعد مہتدین، مہتد کی جمع ہے، مہتد کہتے ہیں، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے کہ جنہیں ہدایت کی گئی ہو، جو ہدایت یافتہ ہوں۔ مہتد ہدایت یافتہ ایک شخص، مہتدین اور مہتدون ہدایت یافتہ بہت سے اشخاص یا بہت سے لوگ۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یعمرو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ تعمیر کرتا ہے، وہ تعمیر کرتا ہے، وہ تعمیر کرے گا۔ اور یہاں پر ناظرین وہ پریزنٹ کے معنی میں کہ وہ تعمیر آمنہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ایمان اس کا مصدر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اقامہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی اس نے قائم کیا۔ آتا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی اس نے دیا یا اس نے عطا کیا۔ یخشا ناظرین یہ شین کے بعد یا تھا اور یا شین پر کھڑا زبر تھا۔ یخشا فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، معنی وہ ڈرتا ہے، وہ ڈرے گا۔ لیکن یہاں پر لم آیا ہے تو لم فعل مضارع پر داخل ہو تو حرف علت کو آخر سے گرا دیتا ہے، آخر سے حرف علت گرا یعنی یا گر گیا، اور
زبر آ گیا تو لم یخشا، اور دوسرا یہ ہے کہ فعل مضارع پر جب لم داخل ہو تو لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے. اس کا معنی کیا ہوگا؟ لم یخشا، وہ نہیں ڈرا. عسا یہ افعال قرب میں سے ہے، فعل قرب میں سے ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی قریب ہے، اس کا معنی قریب ہے. یکونون تھا فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ ہوتے ہیں یا وہ ہوں گے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ان داخل ہے تو ان نے آخر سے جمع کے نون کو حذف کیا، اور دوسرا یہ کہ ان اس فعل کو بمعنی ماضی بمعنی مصدر کے کرتا ہے. تو ان یکون کیا معنی ہوگا؟ یہ کہ وہ ہو جائیں، یہ کہ وہ ہو جائیں. چلتے حروف کی جانب. انما اس کا معنی ہے فقط یا صرف، اور اس کے بعد بی ہے، یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں ساتھ کے معنی میں ہے. واو کا معنی اور لم کا معنی بتا چکے. استثناء کے لیے آتا ہے. ما قبل جملہ اگر مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے. یہ جمیع افراد میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے. اس کا معنی مگر یا لیکن میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. فا کا معنی پس یا تو، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی کیا جا سکتا ہے. ان کا معنی اور اس کا استعمال بتا چکے ہیں. من کا معنی سے ہے، من یہاں تبعیض کے لیے ہے، بعضیت کو بیان کر رہا ہے. عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں کہ 24 کلمات میں کل 8 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 مسجد مساجد، نمبر 2 لفظ اللہ، نمبر 3 یوم، نمبر 4 آخر، نمبر 5 صلاۃ، نمبر 6 زکوٰۃ، نمبر 7 آمنہ میں ایمان، نمبر 8 من میں من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، انما یا عین زبر یا، میم پیش مو، را پیش رو، یعمرو، میم زبر ما، سین کھڑا زبر سا یا سین الف زبر سا، جیم زیر جی، دال لام زبر دل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی مساجد ہی، میم نون زبر من، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمنا، با لام زر بل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی باللہ، واو لام زبر ول، یا واو زبر یوم، میم لام زر مل، حمزہ کھڑا زبر آ، حاضر خی، رازر ری، والیوم الآخری، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، قاف علی زبر قا، میم صاد زبر مس، صاد زبر صال، لام کھڑا زبر لا، تا زبر تا، و اقام الصلاۃ، واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زا زبر تز، زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، تا زبر تا، و آت الزکاۃ، واو زبر وا، لام میم زبر لم، یا خا زبر یخ، شین زبر شا، ولم یخشا، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، الا اللہ، فا زبر فا، عین زبر ع، سین کھڑا زبر سا، فا سا، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، ایکا، حمزہ نون یا زبر این، یا زبر یا، کاف واو پیش کو، نون وا پیش نو، این یکونو، میم زیر مین، نون لام زبر نل، میم ہا پیش مہ، تا زبر تا، دال یا زیر دی، نون زبر نا، من المہتدین. اب یہاں وقف کریں گے تو محتدین پڑھیں گے. ناظرین انشاءاللہ ہم تلاوت کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں. اب آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارا اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ انما سوائے اس کے نہیں، یعمرو آباد کرتا ہے، مساجدہ مساجد، لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، من وہ جو، آمنہ وہ ایمان لایا، بھی ساتھ لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، وا اور الیوم یوم یعنی دن، الآخری آخرت، وا اور اقامہ اس نے قائم کیا، الصلاۃ نماز کو، وا اور آتا اس نے دیا، الزکاۃ زکوٰۃ کو، وا اور لم یخشا وہ نہیں ڈرا، الا مگر لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، فا پس یا تو دونوں میں سے کوئی معنی بھی ناظرین کر سکتے ہیں۔ عسا قریب ہے، اولئک یہ لوگ، ان یکونوا یہ کہ وہ ہو جائیں، من سے المہتدین ہدایت پانے والوں۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرے، اور عنقریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور آیت نمبر 17 کی ناظرین ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جس میں فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ مشرکین کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں اس حال میں کہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دیتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کا ناظرین جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی ہم نے بیان کیے ہیں۔ اب ناظرین ایک بات یہ آتی ہے کہ غیر مسلموں سے یعنی غیر مسلم جو ہے وہ مسجد کی تعمیر میں کیا حصہ لے سکتا ہے یا نہیں۔ تو اب ناظرین یہ فرمایا امام فخر الدین رازی نے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد چونکہ عبادت کی جگہ ہے، اس کا معظم ہونا، تعظیم والا ہونا واجب ہے، اور غیر مسلم چونکہ مسجد کی اہانت کرتا ہے، اس کی تعظیم نہیں کرتا، اور نیز کافر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ادب و آداب کا خیال نہیں رکھے گا، نجاست کا، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ مسجد کی تطہیر یعنی اسے پاک کرنا واجب ہے، تو اسی لیے ناظرین کافر وغیرہ جو ہے یعنی مسلمان غیر مسلم ہیں تو وہ مسجد کی تعمیر میں آبادی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس حال میں کہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ جب آپ کسی عیسائی سے پوچھیں آپ کون ہے، وہ کہے گا میں عیسائی ہوں، تو کسی یہودی سے پوچھے وہ کہے گا میں یہودی ہوں، کسی ستارہ پرست سے، آتش پرست سے پوچھے تو کہے گا میں ستارہ پرست ہوں، آتش پرست ہوں، مجوسی ہوں، بت پرست سے پوچھے تو وہ کہے گا میں بت پرست ہوں۔ یعنی ہر کوئی اپنے کفر پر گواہی دیتا ہے۔ جب وہ خود منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں تو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، وہ کار ثواب بھی نہیں سمجھتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ غیر مسلموں سے مسلمانوں کے یعنی
جو مسجد ہے اس کے لیے چندہ لینے میں فقہائے اربعہ کیا فرماتے ہیں؟ ناظرین اس میں یاد رکھیں کہ تھوڑا سا فقہائے حنبلیہ جو ہیں ان کا جو موقف ہے وہ ذرا مختلف ہے، لیکن باقی جو فقہائے شافعیہ ہیں اور اسی طریقے سے فقہائے مالکیہ ہیں اور اسی طریقے سے فقہائے احناف ہیں، ان تمام کے نزدیک مسجد کے لیے غیر مسلم سے چندہ بھی نہیں لے سکتے۔ اس میں اور ناظرین تفصیل بھی ہے، میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں، لیکن مطلقاً اگر دیکھا جائے تو غیر مسلم سے مسجد کے لیے چندہ بھی نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ اس پر انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور ان مسائل کو ضرور ناظرین سماعت فرمائیے گا، یہ انتہائی ضروری مسائل ہیں جو معاشرے میں ہمارے سامنے ظاہر کے پیش آمدہ مسائل ہیں، تو ان سے واقف رہنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے سے ہو، کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ یہ لاہور سے۔ جی ٹیلی ویژن کی آواز کھول کر، ہاں ٹیلی ویژن کی آواز کھلی ہوئی ہوگی تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سلام اور جواب ہوتا رہے گا۔ آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے۔ ہاں کر دی۔ کر دیے، سبق و ترجمہ سنائیں۔ اچھا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اچھا آپ نے کوشش اچھی کی ہے، لیکن چند چیزیں سماعت فرما لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، عربی لب و لہجے میں جس طریقے سے ہم پڑھاتے ہیں اس طریقے سے آرام سے ٹھہر کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ ذوق نصیب ہوگا، اور یہ بھی ہے کہ پڑھنے میں آپ کو آسانی بھی ہوگی، یعنی تیز نہ پڑھیں، آرام سے پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے یعمرو مساجد اللہ نہیں، جس حرف پر فقط زبر زیر پیش ہو اسے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ معروف پڑھتے ہیں، مساجد اللہ ہے نہیں، مساجد اللہ من آمن باللہ ہے نہیں، من آمن باللہ، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ، پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ جی اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے، اور ان قریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ان میں سے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں محمد فاروق ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ جی فاروق صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی محمد طیب بھائی کا بھائی بات کر رہا ہوں۔ جی بیٹا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سبق کو ترجمہ سنائیے۔ سبق سنائیں بابو صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طیب صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بیٹا ٹائم نہیں ہے، ذرا سبق و ترجمہ سنا دیں۔ لائن ڈراپ ہو چکی ہے، ذرا سا جلدی کیا کریں، کیونکہ ہم نے یہی سنا ہے کہ جب ایک سیکنڈ بھی ضائع ہوتا ہے نا تو لاکھوں سیکنڈ ضائع ہوتے ہیں، کیونکہ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
تو اسی لیے سلام دعا ہوتا رہے گا، یہ محبتیں قائم و دائم رہیں گی۔ اصل مقصد کیا ہے کہ پروگرام ہو اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شامل ہوں، اور ہم کوشش کر کے آخر میں ٹائم اسی لیے 5-6 منٹس نکالتے ہیں بڑی مشکل سے کہ جو ہے نا آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پروگرام میں کالز کی صورت میں شامل ہوں، ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.facebook.com/RYQTV، اور یوٹیوب پر بھی آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ یہ پروگرام آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی